سفر وسیلہ ظفر کہتے ہیں۔ اسی کے مصداق 30 ستمبر کو اپنے انتہائی پیارے دوست کی شادی کی تقریب میں شرکت کی خاطر اسلام آباد کا رخ کیا۔ اس سلسلے میں کافی سوچ بچار کے بعد طے یہ پایا کہ روڈ ماسٹر بس سروس لاہور سے اسلام آباد کا رخ کیا جائے۔ چنانچہ روڈ ماسٹر بس سروس ٹرمینل بند روڈ پہ ہم پہنچے۔ ٹکٹ میں پہلے ہی آن لائن کروا چکا تھا، اس لیے سیدھے جا کر اپنی ٹکٹ کی ویریفیکیشن کروائی اور بس میں جا کے بیٹھ گئے۔ روڈ ماسٹر سروس کی دو طرح کی سروسز ہوتی ہیں، ایک نارمل سروس ہے اور ایک ہے پریزیڈنٹ کروز۔ پریزیڈنٹ کروز کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی صوفہ سیٹس ہوتی ہیں اور بڑی ہی انتہائی کمفرٹیبل اور جہاز کے معیار کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سیٹ کی جو لیگ سپیس ہے یہ خاصی ہوتی ہے، اس میں میرے جیسا بندہ انتہائی کمفرٹیبلی اس میں سفر کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک سائڈ پہ دو سیٹوں کی قطار ہے اور لیفٹ سائڈ پہ سنگل سیٹس کی قطار ہے۔ تو وقت مقررہ پر شام کے وقت تقریباً عصر کے بعد بس روانہ ہوئی اور ہم لاہور کو الوداع کہنے لگے۔ دریا راوی کا پل کراس کرتے ہوئے سورج کے ڈھلنے کا منظر دیکھ کر نہ جانے کیوں ہمیشہ سے ہی دل مچل اٹھتا ہے۔ اس دوران بس ہوسٹس نے مسافروں کو خوش آمدید کہنے کی روایتی رسم ادا کی، جو بخوبی انجام پائی۔ اپنے خاندان کی کفالت کرتی یہ بہادر خواتین اچھے سلوک کی مستحق ہوتی ہیں۔ لاہور سے اسلام آباد تک کے سفر کی تفصیلی ویڈیو نہیں بنا سکا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ البتہ یہ سفر انتہائی خوشگوار رہا اور پرسکون تھا، اور میرا روڈ ماسٹرز کے حوالے سے اس سے پہلے بھی تجربہ اچھا رہا تھا، اس مرتبہ بھی اس سے بھی بہتر ثابت ہوا۔ خیر سے اسلام آباد پہنچ گئے اور اس کے بعد پھر اپنے ایک اور پیارے دوست ڈاکٹر سید اکمل حسین شاہ صاحب کی اقامت گاہ واقع راولپنڈی، وہاں پر قیام کیا۔ سید اکمل حسین شاہ صاحب کے گھر یونس عامر صاحب اور طاہر حسین بخاری صاحب بھی موجود تھے، اور ان کے ساتھ سب دوستوں نے مل کر انتہائی لذیذ کھانا کھایا۔ شب بصری کے بعد طاہر حسین بخاری صاحب کی پرزور فرمائش پر صبح کا ناشتہ ان کی قیام گاہ پر ہی کیا، جو ایک شہنشاہی ناشتہ ثابت ہوا۔ اگلے دن 1 اکتوبر کو سپہر کے وقت ہم سید اکمل حسین شاہ صاحب اور راجہ عامر سلیم صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ اگلے دن شامل ہو چکے تھے، اور یونس عامر، ہم پیدل واک کرتے ہوئے قریبی ایک کوئٹہ ہوٹل پہنچے جس کا نام نظامی ہوٹل تھا۔ یہاں پہ ہم نے بہت مزیدار کوئٹہ برانڈ چائے پی اور ساتھ بڑے لذیذ پکوڑے اور جلیبیاں کھائیں۔ اس دوران دوستوں کی خوش گپیاں جاری رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پرانی یادیں بھی تازہ ہوئیں۔ اس موقع پر علی سردار جعفری کے وہ لازوال اشعار یاد آ گئے: ہاتھ میں ہاتھ لیے سارا جہاں ساتھ لیے، تحفہ درد لیے پیار کی سوغات لیے، ریگزاروں سے عداوت کے گزر جائیں گے، خون کے دریاؤں سے ہم پار اتر جائیں گے، گفتگو بند نہ ہو بات سے بات چلے، صبح تک شام ملاقات چلے، ہم پہ ہنستی ہوئی یہ تاروں بھری رات چلے،
گفتگو بند. چلیں جی بسم اللہ کریں. بسم اللہ کریں جی. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਕਰਾਂਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੋ ਬੋਲ. ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫਾਇਦਾ. ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. پکوڑوں، جلیبیوں اور دوستوں کی خوشگپیوں کے دوران میں چائے بنانے والوں کے بارے میں سوچتا رہا. ڈالیں بناؤ. آپ بنا رہے ہو؟ کیا نام کیا آپ کا؟ سمیع اللہ. سمیع اللہ. اچھا. کہاں سے ہیں آپ؟ کوئٹہ. کوئٹہ سے. سمیع اللہ بات کر رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ چائے کے برتن سے اٹھتے دھوئیں کے پیچھے سمیع اللہ کے خواب اگر پھیل جائیں تو شاید چائے کی شدت ٹوٹ جائے. یار 8 سال ہو گئے. 8 سال. اور یہاں پہ کتنے عرصے سے؟ یہاں پہ 5 سال ہو گئے اسلام آباد میں. پختون ہے یا بلوچ؟ نہیں پٹھان. پٹھان. سمیع اللہ جیسے محنت کش کی زندگی دیکھ کر بالآخر احمد فراز کا شعر ذہن میں آتا ہے. سلوٹیں ہیں میرے چہرے پہ تو حیرت کیوں ہے، زندگی نے مجھے کچھ تم سے زیادہ پہنا. اسی طرح ندا فاضلی کہتے ہیں گھی مصری بھی بھیج کبھی اخباروں میں، کئی دنوں سے چائے ہے کڑوی یا اللہ. آپ کی ہی جا رہی ہے. ڈالو. یہ امیر صاحب ہیں. آپ گجرات سے؟ میں بول رہا ہوں. ہمارا بھی لگا. چل. کیا نام ہے یار آپ کا؟ آپ کا کیا نام ہے؟ عبد الکریم. کہاں سے ہیں آپ؟ بلوچستان. بلوچستان کس شہر سے؟ کوئٹہ سے. کوئٹہ سے. یہ ہوٹل آپ کا ہے؟ اچھا. کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ سر یہاں پہ 5 سال. 5 سال. تو کیسا آپ کا تجربہ ہے اسلام آباد میں؟ اچھا. لوگوں کا کیسا رسپانس ہے؟ جی لوگوں کا کیسا رسپانس ہے؟ اچھا ہے. عزت دیتے ہیں؟ جی سر. گڈ. تو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تھینک یو سر. اللہ خوش رکھے. کوئی پاکستانیوں کے نام پیغام؟ بس کیا پیغام دے دوں سر، مہنگائی نے بہت حالات خراب کیے ہیں. جو دل کی بات ہے کر ڈالو. بس ایک مہنگائی کی وجہ سے حالات اچھے ہیں. بیوی بچے ہیں؟ جی سر. کتنے بیوی بچے ہیں؟ ایک بیوی ہے، 3 بچے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو کتنا مطلب بچت کتنی ہو جاتی ہے آپ کی؟ سر آپ جیب سے کہہ رہے ہیں. اچھا. بچت تو پورے نہیں ہوتے، جیب سے الٹا لوگوں سے لینے پڑتے ہیں. آج کل کے کاروبار کے جو ہے نا الٹا لوگوں سے دینے پڑتے ہیں. اچھا. چلیں اللہ تعالیٰ یار بس آپ اللہ اچھی رحم بات ہے. کرے. آپ محنت کر رہے ہیں. جی آپ نے محنت ٹھیک ہے. مت- مانگ کے نہیں کھا رہے. نہیں الحمدللہ اپنا محنت کر بہت خوشی ہوتی ہے. 16-17 گھنٹے خود ڈپٹی کر رہا ہوں، خود اپنا ہاں. اپنا بچوں کی دیکھ بھال خود کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اچھا کرے آپ کے لیے. بہت شکریہ. اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تلخیوں میں گھرے ان لوگوں کی زندہ دلی کا اندازہ اس تحریر سے لگائیے. چائے کا سلطان رحمان بھائی جان. ارے واہ بھائی واہ. اور عمر کے اس حصے میں ان بزرگوارم کی کہانی بھی سن لیجیے. آپ بھی بلوچستان سے ہیں؟ بلوچستان سے ہیں. اچھا اچھا. کس کوئٹہ سے؟ ہم سندھ کا ہے. آپ سندھ سے ہیں؟ اچھا. آپ کا نام کیا ہے؟ وزیر احمد. اچھا اچھا.
چلے یہاں مزدوری کرتے ہیں؟ اچھا کیا کیا کام کرتے ہیں؟ ادھر ہوٹل ہوٹل پہ ہی مزدوری کرتے ہیں، تو باقی بچے ادھر ہی ہیں؟ اچھا تو کیسی گزر رہی ہے؟ صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے جی اللہ کا شکر ہے. یہاں پہ تو ہر بندہ کہتا ہے کہ مہنگائی بڑی ہے. مہنگائی کو تو چھوڑ، مہنگائی والی بات چھوڑ، بس اللہ دینے والا ہے. باقی مہنگائی آپ کو پتہ نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، سب بچے کو پتہ ہے. باقی ہم ہاں صحیح بڑے بس یہ اچھا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں. محنت کرنا پڑتا ہے. نہیں ہمارا محنت کا ٹائم ہے، بالکل ٹائم تو نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی تو ہمارا مسجد کا ٹائم ہے، مسجد میں بیٹھ جائے. کتنی عمر ہے آپ کی؟ ہمارا 63 سال. 63 سال. ماشاء اللہ. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر؟ کیا پیغام دے رہے ہیں نوجوانوں کو؟ پیغام دے رہے ہیں نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ محنت کرے اور کچھ نہیں. محنت سے ہوتا ہے، محنت کرے، اتنا محنت کرے گا کچھ بھی نہیں ہوئے گا. آپ نے نام کیا بتایا؟ وزیر احمد. وزیر صاحب بڑا اچھا لگا آپ سے بات. وہاں میں یاد ہے. آپ کدھر سے ہیں بھائی؟ منصیرہ سے. منصیرہ سے ہیں آپ بھی؟ اچھا تو یہ اس ہوٹل پہ روزانہ آتے ہو؟ جی روزانہ ادھر آتے ہو؟ بس کام کرتے ہیں. اچھا ادھر ہی کام کرتے ہیں؟ آج ہی آئے ہیں. اچھا ویسے کیا کام کرتے ہیں؟ ویسے پر بیکری پہ ہوتا ہے. بیکری پہ ہوتے ہیں. تو گزارا کیسے ہو رہا ہے آج کل؟ ہیں؟ اللہ خیر کرے. مشکل چلیں وہ تو مہنگائی اللہ کی خیر دور ہے. کرے. ہاں بس شادی شدہ ہو؟ شادی ہے. کتنے بچے ہیں؟ بچے نہیں ہیں. کوئی نہیں. چلے اللہ خیر، اللہ دے گا انشاءاللہ. آپ شادی نہیں ہوئی ابھی؟ تو کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے؟ 5 بہن 5 بھائی. اچھا تو کتنا مطلب روزانہ کتنی کما لیتے ہو اندازہ؟ پہلے تو یہ بیکری ہوتا تھا ادھر نا، اس کی ادھر 300 روپے دیہڑی تھی. ابھی ادھر کام پہ آئے ہیں. 20,000 روپے سیلری مہینہ. اچھا جی بس گھر کے خرچات بھی ہیں زیادہ، اس لیے آئے ہیں. اچھا ہاں بس. چلیں آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، آپ پیو سر. ان کو دیکھ کر نہ جانے اسد بدایونی کی نظم تلخیاں یاد آ گئی. چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں شہر کے مضطرب دل کی تسلی کے لیے آنے والے کل کے منصوبوں میں گم چند انسان چائے سپ کرتے ہوئے پی رہے ہیں سارے دن کی تلخیاں، پی رہے ہیں سارے دن کی تلخیاں. دوستوں کے ساتھ چائے کی اس محفل میں راحت اندوری کا شعر ذہن میں آتا ہے. بیمار کو مرض کی دوا دینی چاہیے، میں پینا چاہتا ہوں پلا دینی چاہیے. ماشاء اللہ جناب ادھر بھی ہاں جی. جیو ماشاء اللہ. غازی عبداللہ زندہ باد. احمد کا صاحب زندہ باد. کیا نام ہے بیٹے کا؟ نصر اللہ. ہیں؟ نصر اللہ. نصر اللہ. اچھا اچھا کہاں سے ہو؟ کوئٹہ سے ہوں. کوئٹہ سے ہیں. تو یہ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہو؟ ہاں کتنے سالوں سے یہ کام کر رہے 15. ہو؟ 15 سال کے. آپ کی عمر 15 سال ہے. ہاں تو یہاں کتنے سال سے؟ ابھی یہ 2 سال ہو گئے. اچھا اچھا. تو یہاں آپ کے ساتھ اور آپ کے بھائی بھائی ہیں یا اکیلے ہاں ہو؟ بڑا بھائی ہے. اچھا اچھا اچھا. تو کتنے بہن بھائی ہیں؟ یہ ایک چھوٹا ہے میرے سے اور ایک میں ایک بڑا. اچھا تو آپ پڑھتے نہیں ہیں؟ نہیں کیوں؟ کوئٹہ سے. بتاؤ صحیح. قرآن شریف پڑھتا اور اسکول نہیں پڑھتا. اسکول دل نہیں لگا؟ نہیں. اچھا ہاں یہ کمرہ بناتا ہے. اچھا مزدور ہے. مزدور ہیں. اچھا چلو بہت اچھا لگا یار آپ کو. تو آگے پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے؟ نہیں قرآن شریف پڑھتا ہے. اچھا اچھا چلو ٹھیک. شکریہ بھائی نصر اللہ. شکریہ. FMBT بس سروس کے ذریعے سے لاہور واپسی ہو گئی اور
انتہائی خوبصورت یادیں سمیٹتے ہوئے واپس گھر پہنچ گئے.